صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ پیارے اسلامی بھائیو، خلاصۃ النحو میں ہمارا یہ الدرس السابع یعنی 7واں سبق مرکب توصیفی کے بیان میں، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے ما قبل میں پڑھا تھا کہ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظ موضوع کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں، جن میں سے ایک قسم ہم نے پڑھی تھی مفرد اور دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب۔ مفرد و مرکب۔ جو ہم نے مرکب پڑھی تھی نا پیارے اسلامی بھائیو، مرکب کی پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی۔ مائک آف فرما لیجیے جی۔ اس مرکب کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک ہم نے پڑھی تھی مرکب ناقص اور دوسری پڑھی تھی مرکب تام، ٹھیک ہے، ایک مرکب ناقص اور دوسری مرکب تام، ٹھیک ہے۔ پھر مرکب ناقص کی چند قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب اضافی، ایک قسم ہے مرکب توصیفی، اور ایک قسم ہے مرکب منع صرف، ایک قسم ہے مرکب بنائی۔ اس طریقے سے مرکب ناقص کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ آپ نے مرکب ناقص کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ تو مرکب ناقص کی آپ نے تعریف یہ پڑھی ہے کہ جس میں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، جس مرکب میں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو اس مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ جس مرکب میں بات مکمل نہیں ہوتی ہے اس مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال آپ نے پڑھی تھی، جیسے لیلۃ القدر، قدر کی رات، ٹھیک ہے، تو اس میں قدر کی رات ہے یا نہیں ہے، کالی ہے یا گوری ہے، برکت والی ہے یا نہیں ہے وغیرہ، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مرکب ناقص میں آپ ایک قسم مرکب اضافی کو پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے دوسری قسم مرکب توصیفی شروع فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی۔ دیکھیے مرکب توصیفی کہتے کسے ہیں، ٹھیک، تو مرکب توصیفی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ جس مرکب ناقص کا، یعنی مرکب تو وہ ہوگا کہ دو جز ہوں گے، اس کے اندر دو جز ہوں گے نا، تو جس مرکب ناقص کا جو دوسرا والا جز ہے اگر وہ پہلے والے جز کی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب مرکب توصیفی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ دیکھیں آپ بسم اللہ شریف میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کلمہ جلالت ہے، اس کے بعد میں الرحمن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد رحیم آ رہا ہے، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہ کلمہ جلالت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں صفت آ رہی ہے اس کی، یعنی اللہ پاک رحیم ہے، تو اللہ پاک جو اللہ جو کلمہ جلالت ہے یہ کہلائے گا موصوف، اور جو اس کے بعد میں دوسرا جو جز آ رہا ہے رحیم یا رحمان یہ کہلائے گا اس کی صفت، تو اللہ پاک کی اچھائی پر یہ دلالت کر رہا ہے، یعنی اللہ پاک کے رحیم ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اللہ پاک کے رحمان ہونے پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو دوسرا والا جز ہے وہ پہلے والے جز کی اچھائی پر دلالت کرے، جیسے اللہ پاک کے رحمان ہونے پر رحمان نے دلالت کرا اور رحیم ہونے پر رحیم نے دلالت کی، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی عام فہم مثال لے لیجئے، جیسے آپ کو کہنا ہے نیک مرد، کیا کہنا ہے، نیک مرد، تو اس میں آپ کہتے ہیں الرجل الصالح، کیا کہتے ہیں، الرجل الصالح، تو اس میں جو الصالح دوسرا والا جز آ رہا ہے یہ جز پہلے والے جز کی اچھائی پر دلالت کر رہا ہے، کیوں، اچھا ہونا کس کے اندر پایا جا رہا ہے، صالح ہونا کس کے اندر پایا جا رہا ہے، مرد کے اندر، اور مرد ہے پہلا جز، تو یہ دوسرا والا جو جز آ رہا ہے وہ پہلے والے جز کی اچھائی پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی
اگر برائی پر دلالت کرنے والی مثال لینا ہے تو جیسے کہ دیکھیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس مثال کے اندر جو شیطان ہے، شیطان الرجیم جو ہے، شیطان الرجیم یہ مرکب توصیفی ہے، تو شیطان ایک جز ہو گیا اور رجیم یہ دوسرا جز ہو گیا۔ رجیم کا معنی آتا ہے دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، بارگاہ سے نکالا ہوا، تو یہ برائی ہے نہیں ہے، جس کو بارگاہ سے بھگایا جاتا ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شیطان یہ پہلا جز ہے اور رجیم یہ دوسرا جز ہے۔ اب یہ جو رجیم ہے یہ شیطان کی برائی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ رجیم جو دوسرا جز ہے یہ پہلے والے جز کے لیے صفت کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں رجل صالح، ٹھیک ہے، رجل صالح نیک مرد، تو اس میں رجل یہ پہلا جز ہے اور صالح یہ دوسرا جز ہے، ٹھیک ہے۔ صالح یہ دلالت کر رہا ہے رجل کی اچھائی پر۔ دوسری مثال دیکھیں رجل فاسق، اس کا ترجمہ ہوتا ہے فاسق مرد، گنہگار مرد، تو گنہگار ہونا یہ ایک برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو فاسق دوسرا جز ہے وہ پہلے والے جز کی برائی پر دلالت کر رہا ہے۔ ایسے ہی حجر اسود، حجر اسود اس کا معنی آتا ہے کالا پتھر، تو اب یہاں پر اسود جو ہے، اسود یہ دوسرا جز ہے اور حجر یہ جز اول ہے، تو دوسرا والا جز پہلے والے جز کی رنگ پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اچھائی بھی سمجھ سکتے ہیں اور برائی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر کالے پتھر کو بہت اچھا مانا جاتا ہے تو وہ اچھائی میں آ جائے گا، اور اگر برا مانا جاتا ہے تو برائی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، تو یہاں پر انہوں نے یہ 3 مثالیں پیش کی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مرکب توصیفی کے اندر جو پہلا والا جز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں موصوف، اور جو دوسرا والا جز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں صفت، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں مرکب توصیفی، رجل صالح، یہ دیکھیں مرکب توصیفی رجل صالح، تو اس میں جو پہلا والا جز ہے رجل یہ کہلائے گا آپ کا موصوف، اور جو دوسرا والا جز ہے صالح یہ کہلائے گا آپ کا صفت، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں آپ رجل ہو جائے گا آپ کا موصوف اور صالح ہو جائے گا آپ کا صفت، ٹھیک ہے۔ موصوف اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے، اور صفت اسے کہتے ہیں جو اچھائی یا برائی بیان کرنے والا جز ہو، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، تو یہ رجل آپ کا پہلا جز ہو گیا اور صالح یہ دوسرا جز ہو گیا، ٹھیک ہے، اور رجل کہلائے گا موصوف اور صالح یہ کہلائے گا صفت، ٹھیک۔ اور صفت یہ موصوف کی ایک اچھائی سوال کرنا ہے استاد صاحب۔ برائی پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیارے اسلامی بھائی سوال فرمائیے۔ جی